अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, लम्हा बा लम्हा बदलती हुई जंग की सूरत हाल, उसके बारे में हम बात करते हैं। और आपको पता है कि मुजतबा खामनई वो सेलेक्ट हो चुके हैं, मुंतखब बाकायदा हो चुके हैं और उनका बयान भी सामने आ गया है। और उसके बाद जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनका मुतालबे सामने आए हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और मुबारकबाद हम आपको ये देते हैं कि जंग जो है हम जीत चुके, यानी ईरान जीत चुका है, ये हम एडवांस आपको बता रहे हैं। और अब जंग जो बंद करनी है वो भी ईरान ने ही बंद करनी है। तो उसके बाद नाज़रीन, पीटीआई के लिए बड़ी मायूसी के दिन हैं। अदालत से भी कोई रिलीफ ताल नहीं मिला। इस पर जो है वज़ीर आला केपी के उनका बयान सामने आया है, वो हम आपको सुनाएंगे नाज़रीन। तो चलते हैं खबरों की जानिब। नाज़रीन, हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और शेयर भी करें। और हो सके तो कमेंट्स भी कीजिए। अगर कोई बात आपको अच्छी लगे या ना पसंद हो तो उसके बारे में हमें राय कमेंट्स में दे सकते हैं। तो चलते हैं खबरों की जानिब नाज़रीन। आज 13 मार्च है, तो तकरीबन जंग का भी 13वां रोज़ है। तो अब थोड़ा सा जायज़ा ये लेते हैं कि जो इस्राइल नेतन्याहू जो है वो इस बात में तो कामयाब नज़र आता है कि उसने एक इस्लामी ममालिक पर बग़ैर किसी वजह, बग़ैर किसी सबब के जंग जो है मुसल्लत कर दी। इसमें वो कामयाब हुआ है और साथ में अमेरिका को घसीट कर साथ ले आया और जंग करा दी। और फिर पूरे मुस्लिम ममालिक जहाँ जहाँ अड्डे अमेरिका के हैं उनके यहाँ भी जो है जंग का समा पैदा करा दिया। अब वो तमाशाई बनकर देख रहा है तमाशा। और उसका ख्याल ये था कि जैसे ही अमेरिका और हम जो है ईरान पर हमला करेंगे तो पहले हल्ले में ही ये होगा जो उन्होंने किया। जो अफसोसनाक खबरें वहाँ से आई कि उनके रूहानी पेशवा और साथ पूरी क़यादत जो है वो शहीद हुई, तो उनका ख्याल था कि फ़ौरन वहाँ आवाम उठ खड़ी हो गई और फिर वहाँ जो है रजीम चेंज होगा और फिर हमारे मुताबिक वहाँ हुकूमत जो है वो आ जाएगी। वो उसमें तो उसको बुरी तरह नाकामी हुई। अब दूसरी नाकामी सुन लें कि दूसरी नाकामी ये हुई कि उसने पूरे मुस्लिम उम्मा जहाँ जहाँ अड्डे हैं मुस्लिम ममालिक में, वो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो थोड़ा टाइम निकालेंगे कि ये अड्डे किस मकासद के लिए थे, क्या था, वो हम आपको बताएंगे। बहरहाल फ़िलहाल ये है कि जहाँ जहाँ अड्डे हैं, ये जो था उनका मंसूबा ये था नेतन्याहू का कि ये ममालिक जो हैं जब ईरान इन पर हमला करेगा और ये भी चढ़ दौड़ेंगे तो सारे मुस्लिम ममालिक की जंग शुरू हो जाएगी आपस में। ये एक बहुत बड़ी साजिश और शैतानी कराई गई जिसमें बहुत बड़ा बचाव ताहाल हुआ और ताल है कि ईरान ने जो हिकमत अमली और अक्लमंदी का मुजाहरा किया वो ये किया है कि उन्होंने जहाँ जहाँ ईरान अपना अमेरिका के अड्डे हैं उसी जगह को हिट किया। अपने मुस्लिम ममालिक जो भी हैं उनके शहरों में नहीं हिट किया, ना उनको बार बार यही कहा कि वो जो ज़मीन जिस जगह उनके अड्डे कायम हैं अमेरिका के, वो समझ लें कि वो अमेरिका की ज़मीन है, हम उसको हिट करें। और इधर जो हिकमत अमली या अक्लमंदी या सब्र कह लें, जो भी कह लें, सब ममालिक ने तकरीबन यही मुजाहरा किया बाशमूल सऊदी अरब। सब ने ये मुजाहरा किया है कि ताहाल कोई ऐसा हमला नहीं किया है ईरान के ऊपर, क्योंकि कुछ वजूहात की बिना पर वो भी ये समझते हैं
کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے مسلم ممالک نے بڑا عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اور جس کی وجہ سے اب یہ بھی ناکامی ہوئی امریکہ کو اور اسرائیل نیتن یاہو کو، یہ بھی ناکامی ہوئی۔ تو اس کے بعد اب جنگ کی بھی ناکامی ہے ناظرین، اور پوری طرح ناکام ہوئی، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جنگ ہار رہا ہے، اور اس نے کہا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ گزشتہ روز سارا بیان جو ہے اپنا مجتبیٰ خامنہئی جو ہے ان کا سن چکے ہیں، وہ جبکہ زخمی ہیں اور وہ انڈر گراؤنڈ ہے، کیونکہ ان کو بھی جو ہے خطرہ ہے۔ تو انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ شایان شان دیا ہے، بس میں اتنا کہوں گا۔ اور ناظرین، اس کے بعد جو صدر ہیں ایران کے مسعود پزشکیان، انہوں نے جو مطالبات اب پیش کر دیے ہیں وہ یہ پیش کر دیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارا جو ہے وہ نقصان جتنا ہوا ہے وہ ان کو بھرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے ایز ملک تسلیم کیا جائے اور سب پابندیاں جو ہیں وہ ختم کی جائیں، ہمیں بھی ایک آزاد ریاست کی طرح بیہیو کیا جائے اور تسلیم کیا جائے۔ دوسرا نمبر، اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ تمام ممالک جو اس میں آئیں گے وہ اس چیز کی ضمانت دیں گے کہ دوبارہ جو ہے آئندہ جو ہے کوئی اس طرح کا حملہ نہیں ہوگا۔ یہ تین انہوں نے مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ اور ناظرین، مطالبات کون پیش کرتا ہے؟ مطالبات اسی کے ہوتے ہیں جو اوپر ہوتا ہے۔ اس ٹائم جنگی صورتحال میں ایران اوپر ہے، امریکہ اور یہ شیطان نیتن یاہو یہ نیچے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین جو ہے اپڈیٹ ہے ناظرین۔ باقی اگر آپ جنگ کی صورتحال کہیں تو یہ صورتحال ہوتی رہتی ہے کہ کتنے بم وہاں گرائے گئے، کتنا ایران کا نقصان ہوا، کتنے وہاں حملے ہوئے۔ تو یہ حملوں کی صورت اگر میں بتاؤں، جنگ کا آج 13واں روزہ ہے، تو ادھر اسرائیل میں ناظرین 42,000 مرتبہ سائرن بجا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 42,000 مرتبہ۔ اور کیوں آپ کو پتا ہے کہ سائرن کیوں بجایا جاتا ہے؟ سائرن اس لیے بجایا جاتا ہے جب کوئی ڈرون آتا ہے، جب کوئی حملہ ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم الرٹ کرنے کے لیے سائرن۔ تو وہ جو ہے 42,000 مرتبہ اسرائیل میں سائرن بجا ہے۔ تو اگر ہم اس کو جو ہے زیادہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ ہی بات نہ کریں، تو ہم اس کو اگر 42,000 کو آدھا کر لیں، 21,000 مرتبہ تو حملے ہوئے ہوں گے ناظرین۔ اور اب میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اب صورتحال وہاں عوام کی کیا ہے اسرائیل کی۔ تو عوام کی صورتحال ہے کہ 54,000 لوگ کلیم لے کر گھوم رہے ہیں اور اسرائیل کے انشورنس کمپنی کے باہر، اور آخر ان کا ڈرون سے اور میزائلوں سے اور بم دھماکوں سے نقصان ہوا ہے۔ تو وہاں یہ کنڈیشن ہے ناظرین۔ اور ادھر اب آ جائیں آبنائے ہرمز۔ آبنائے ہرمز میں ناظرین ایک جدید ترین سمجھیں اس کو، آپ اس کی شکل و صورت آپ دیکھ لیں کہ تقریباً پوری دنیا میں 3-4 ممالک کے پاس ہے، اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایران نے حاصل کی ہوئی ہے۔ اور وہ یہ انڈر گراؤنڈ جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی بحری جہاز ہیں یہ ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور اس میں صلاحیت کیا ہے ناظرین؟ اس میں جو ہے اس کو جب ایکٹیو کر دیا جاتا ہے تو جو اس کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، تو جس طرح کوئی بھی بحری جہاز موومنٹ کرے گا یہ اس کو سرچ کر کے اس کو ہٹ کرے گا۔ تو سمجھ لیں کہ ایک جس طرح کے آپ دیکھیں کہ ایک میں اس کی سادہ مثال دے دیتا ہوں
کہ ناظرین اگر ایک واڑے میں کوئی جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہوں تو اس کے باہر جو ہے وہ شیر کو باندھ دیا جائے، یا شیر کو وہ باندھا ہوا ہو کہ جو بھی نکلے گا وہ اب دیکھیں گے کہ جیسے ہی کوئی نکلے گا تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو اب جو چیز اس میں اپنے ہرمس میں پانیوں میں یہ چھوڑی گئی ہے ٹیکنالوجی، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے جو ہیں نا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کوئی کشتی ہلی تو وہ سمجھو کہ بم دھماکے سے اڑ جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین۔ اور ناظرین اب آتے ہیں کہ ہمارے اپنا سینیٹرز کو نائل کیا جائے، وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں ہمارے لوگوں پر سہیل پابندیاں افریدی، لگائی انہوں نے جائیں گی، اسپیچ کی پاکستان ہے، تحریک بڑا انصاف دکھ کا ایجنڈا اظہار نہیں کیا لہرایا ہے، جائے گا۔ اور کیا کہا ہے یہ تھوڑا سا آپ سن پاکستان لیں۔ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو جو 9 مئی میں ریڈیو پاکستان میں نائل کر دیا جائے گا۔ یہ ہماری انٹرسٹ ہیں تو پاکستان خاک ترقی کرے گا، ہم خاک جو ہیں کسی اچھی طرف جائیں گے۔ ابھی ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر، آئینی، قانونی، جمہوری، سیاسی جتنی بھی راستے ہیں وہ ہم اپنا چکے ہیں۔ ہم آج پھر ایک دفعہ آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کے فیملی ممبرز کی موجودگی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کرایا جائے۔ اگر فرض کرے ایسا نہیں ہوتا تو اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو بھی ہو تو جو یہ جعلی حکومت ہے یہ بھی ذمہ دار ہوگی، اور اس جعلی حکومت کے ہینڈلرز اور جنہوں نے اس جعلی حکومت کو مسلط کیا وہ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ شکریہ جی۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ تمام تقریباً عہدیدار جو تھے وکلا تھے اور ان کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے وہاں جو ہے وہ خطاب کیا، اور انہوں نے سارا بتایا کہ ہم نے ہر طریقہ، وہ بارہا دفعہ یہ چیز بتا چکے ہیں کہ ہم نے کوئی رستہ لیگلی نہیں چھوڑا، مگر ہمیں کسی جگہ سے بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو آخر ہم نے کیا اقدام کرنا ہے وہ انہوں نے سارا بتایا۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔